बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे ज़ोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। आज 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। पहला ये है कि 2 हाथियों की लड़ाई। दूसरा मौज़ू है सुहागन वो जो पिया मन भाए। और तीसरा ये कि क्या गुज़श्ता 74 बरसों में पाकिस्तान 1% भी बदला है। सबसे पहले बात करते हैं 2 हाथियों की लड़ाई के ऊपर। ये मामला है DGISI के हवाले से। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं सिविल और मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। PM इमरान ख़ान साहब और आर्मी की तरफ से जो मामलात DGISI के हवाले से किए गए ISPR उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से ये आज का मौजू आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत दिलचस्प है। और आपने ये बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ 2 हाथियों की लड़ाई के हवाले से, शायद इससे पहले अभी तक आपने ना सुनी हो। मैंने शायद का लफ्ज़ दानिस्ता इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इंतहाई मोहतात गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शायद इसलिए कि मैंने तो सब जगह पर देखा, सोशल मीडिया पर भी, अखबारात में भी, लेकिन ये DGISI का ये मौजू इस तरह नहीं ज़िक्र में लाया गया जैसे मैं अब करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो लिहाजा ये बड़ा दिलचस्प बात है कि 2 हाथियों की लड़ाई क्या है DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से। बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब और नजम सेठी साहब बहुत रोशन सितारे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि सीनियर का लफ्ज़ इन सहाफ़ियों और इन जर्नलिस्टों के आगे बहुत छोटा रह जाता है। यानी ये बहुत मोतबर और बहुत मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन हैरानगी की और दिलचस्पी की बात यह है कि इन दोनों में एक ही मौजू पर इख्तलाफ भी है और तज़ादात भी हैं, और दोनों शायद एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं इस मौजू के हवाले से, DGISI की अपॉइंटमेंट की खबर के हवाले से। मामला कुछ यूँ है कि अंसार अब्बासी साहब की बात पहले कर लेते हैं कि उन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की अपनी खबर में भी और अपने बाद में गुफ्तगू में भी, जो जियो के ऊपर उन्होंने टॉक शो किया, गुफ्तगू की, उसमें ये उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंटमेंट के हवाले से इंटरव्यू करेंगे सीनियर अफसरान का और उसके बाद वो कुछ फ़ैसला करेंगे। लिहाजा अंसार अब्बासी साहब इस खबर का क्रेडिट खुद लेते हैं। उन्होंने ये बात पहले प्रिंट मीडिया में भी की और जब अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद उन्होंने इस बात पर शुक्र भी अल्लाह का अदा किया और कहा कि ये खबर उनकी थी, जैसा कि टीवी जो जियो न्यूज़ थी उसके ऊपर जब उनको इनवाइट किया गया। अब ये सुनिए ये क्लिप जो कल यानी 26 अक्टूबर को DGISI की अपॉइंटमेंट के बाद अंसार अब्बासी साहब ने इंटरव्यूज़ के हवाले से क्रेडिट लेते हुए जो कहा, आप सुनिए। आप सही साबित हुए। चलें, ये अल्लाह की मेहरबानी है। देखें, इज्जत और जिल्लत में रब के हाथ में, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कोई अपने बारे में गलतफहमी नहीं है। मैं हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि, और मेरा ईमान है कि ये जो है ना कि अगर आपकी खबर को मिलती है और वो ऑथेंटिक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर में कभी खबर इस तरह कोई मेरी बाउंस नहीं हुई और वो खालिस्तन खास बैठेंगे मेरे रब की मेहरबानी पर। अब आप यहाँ रुकिए। नजम सेठी साहब बहुत बड़ा पिलर हैं और बहुत मोतबर और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। उनकी चिड़िया भी उड़ती है और ख़बरें लाती है। उन्होंने भी सेम यही बात की। उन्होंने ये क्रेडिट अपने लिए लिया कि उन्होंने अपने टॉक शो में जब ये अपॉइंटमेंट हो गई और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये दावा किया कि ये खबर उनकी थी, कि वो सबसे पहले उन्होंने ब्रेक की कि DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब सीनियर अफसरान की तकर्री के हवाले से फ़ैसला करने से पहले इंटरव्यूज़ करेंगे। लीजिए आप नजम सेठी साहब की भी गुफ्तगू सुनिए चंद लम्हों की। सेठी साहब ने नाज़रीन एक जो बात स्पेसिफिकली कही थी जब ये बहस चल रही थी, तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इंटरव्यूज़ करेंगे पैनल में से। ऐसी ही बात आज वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में कही गई है। हम आपको पहले सुनवाएंगे सेठी साहब ने क्या कहा था।
3 نام آ گئے. پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ جی میں نے ہر ایک کو انٹرویو کرنا ہے نا دلچسپ بات. یعنی دونوں انتہائی سینئر پاکستان کے صحافی ہیں, دونوں کریڈیبل ہیں اور دونوں بہت اہم ان کے رابطے ہیں مختلف جگہوں پر, لیکن دونوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پی ایم صاحب نے فیصلہ کیا تھا انٹرویوز کا, اس کی خبر ان دونوں نے بریک کی. اب یہ فیصلہ تو یہ خود کریں کہ کس نے نیوز پہلے بریک کی, لیکن یہاں 2-3 باتیں سامنے ہمارے آتی ہیں. نمبر پہلی بات یہ کہ جو ہمارے سینئر اور معزز صحافی ہیں وہ بریکنگ نیوز کرنے سے, بریک کرنے سے پہلے یہ کیا چیک نہیں کر سکتے کہ ان سے پہلے کیا یہ خبر کسی نے دی, یا یہ کہ وہ ہر صورت میں اپنا دعویٰ اپنی خبر پر رکھنا چاہتے ہیں اور نئی آنے والوں کے لیے یا جو دوسرے صحافیوں کے لیے کیا یہ رول ماڈل دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے پر قائم رہیں اور دوسرے کو مانے نہ, یا دوسرے کی کسی خبر کو اتنا ایکسیپٹ نہ کریں. دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایسی خبریں لیک ہوتی ہیں سورسز کے ذرائع سے, اور وہ سورسز ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بتاتے ہوں. اب یہاں یہ بات تو ہے کہ ہر صحافی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سی اچھی خبر بریک کرے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے حساس معاملے پر جب ایسی خبریں اندر سے بریک ہو رہی ہوتی ہیں تو یقیناً یہ معاملہ سوچنے کا ہے کہ کیا ایسے معاملات جو حساس نوعیت کے ہوتے ہیں وہ کس حد تک بریک ہونے چاہیے یا ان کے سورسز ایکٹیو رہنے چاہیے تاکہ وہ باہر جا سکیں. جو اسی 2 ہاتھیوں کی لڑائی کے حوالے سے میں تضاد کی بات کروں, وہ بھی انصار عباسی صاحب اور نجم سیٹھی صاحب کی ذکر آتا ہے. یعنی انصار عباسی صاحب نے یہ بات بریک کی اپنی خبر میں بھی, اور بعد میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اسی گفتگو میں یہ بات کہی کہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سمری گئی ہو ناموں کی اور اس پر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ٹک کریں یا فیصلہ کریں, بلکہ انصار عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ انفارمل گفتگو ہوتی آئی ہے آج تک. ان کی اگر آپ خبر جو دی نیوز میں چھپی کچھ دن پہلے, اور یا جو ان کی اب گفتگو ہے جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کے بعد کی وہ سنیے, تو ان میں انہوں نے یہی کہا کہ انفارمل طریقے سے تو گفتگو ہوئی ہے لیکن کبھی باقاعدہ سمری نہیں گئی, اور کسی بھی منسٹری میں اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیجئے آپ انصار عباسی صاحب کی چند لمحوں کی اس پر گفتگو سنیے. بھی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی, ہمیشہ ان دونوں کے درمیان انفارمل ڈسکشن کی کانسیکوینس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تھی, اور اس کا آفیشیل ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں کوئی سمری نہیں بنتی تھی, کہ کوئی سمری کہیں پہ ہوتی نہیں تھی, کسی منسٹری میں نہیں ہوتی تھی. جبکہ دوسری طرف بہت محترم اور بڑے سینئر اور معتبر صحافی نجم سیٹھی صاحب اس سے مختلف بات کرتے ہیں. ان کا تضاد ہے اس حوالے سے انصار عباسی صاحب کے جو ان کا دعویٰ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ سمریز گئی ہیں, لیکن بے شک وہ آپ سمجھیے کہ پیسفل طریقے سے یا کسی کو زیادہ شور شرابہ کیے بغیر وہ پروسیس ہوتی گئی ہیں, لیکن سمریز گئی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جب نواز شریف صاحب تھے انہوں نے جنرل جاوید ناصر صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہا ناموں میں, سمری میں, اور وہ کر لیا گیا. یعنی خاموشی سے اور چپ چپیتے آپ کہہ لیجئے, لیکن ان کی بات میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے پہلے سمریز جاتی رہی ہیں ناموں کی. لیجئے آپ نجم سیٹھی صاحب کی بھی چند لمحوں کی گفتگو اس حوالے سے سن لیجئے. 99% آف دا ٹائمز, ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا ایسے جی ایس یو کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم 3 نام بھیج رہے ہیں, ان تینوں میں سے ایک کوئی چوز کر لیجیے گا, مگر ہمارا پریفرنس فلانے کے لیے ہے. صرف ایک آدھ دفعہ ہوا ایسے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے جو نام بھیجے ان میں 2-3 اور ایڈ کر دیں. اب یہ دونوں باتیں, دونوں سینئر جو صحافی ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے. بات کیا صحیح ہے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن پھر وہی بات کہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں اور جو رول ماڈل ہیں دوسرے صحافیوں کے لیے یا آئندہ آنے والوں کے لیے, ان کی کریڈیبلٹی ایک دوسرے کے لیے کس حد تک ہے, یہ بات سوچنے کی ہے. اب ہم آگے آتے ہیں. سہاگن وہ جو پیا من بھائے, بڑا یہ معروف ایک محاورہ ہے اور بڑا دلربا محاورہ ہے.
اس کو سمجھنے والے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو DGISI کے حوالے سے گزشتہ 20 دنوں میں معاملات ہوئے اور سامنے آتے رہے اور جس کے بارے میں بہت سی قیاس رائیاں ہوئیں، اس سے پہلے کبھی بھی شاید ایسا نہیں ہوا۔ اگر سمریز گئی ہیں، خاموشی سے گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں، یا PM اس وقت کے کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ پبلک نہیں ہوئی، لیکن جتنا اس دفعہ گزشتہ 20 دنوں میں پبلک ہوئی، اور ایک طبقہ جو PM عمران خان صاحب ہیں ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا اور سول جو ایک سمجھیے سپرمیسی تھی اس کو بالا کیا، اس کو بڑھاوا دیا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان میں کاموں کی مداخلت کے مترادف ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں اگر یہ ہو رہی ہیں تو یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا ڈیلے ہوا، لیکن محاورہ جو اوپر میں نے بولا کہ سہاگن وہ جو پیا من بھائے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی بات گزشتہ 74 برسوں میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر کرتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ اب تیسری بات کرتے ہیں کہ گزشتہ 74 برسوں میں پاکستان کتنا بدلا ہے۔ دیکھیے آپ جو 50 کی دہائی کی پاکستان کی ہسٹری ہے، ایوب خان کی ہسٹری ہے، ضیاء الحق کے دور کی ہسٹری ہے، 90s کے دور کی ہسٹری ہے، مشرف کے دور کی ہسٹری ہے، 2013 یعنی 2018 سے لے کر آج تک کی جو ہسٹری ہے، گزشتہ 74 برسوں کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ شکریہ ادا کیا گیا جو پاکستان کے جو قرضے دیتے ہیں یا جو پاکستان کی امداد کرتے ہیں۔ آج بھی جب ہم دیکھیں تو جب گزشتہ دنوں عمران خان صاحب سعودی عرب گئے، وہ وہاں سے جب واپس آئے تو $4 ارب کی جو سعودی عرب نے اپنا پیسہ $4 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھ دیا ہے، پارک کر دیا ہے۔ یہ 74 برسوں میں پھر وہی ہوا، یعنی اس سے پاکستان کو تھوڑی سی آپ سمجھیے کہ سانس لینے میں مدد ملی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جو کرونا کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آکسیجن پہ وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، اور جو ہی وینٹیلیٹر کمزور ہو جائے، اس میں آکسیجن کم ہو جائے یا اس کو بند کر دیا جائے تو مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سیم بات گزشتہ 74 برسوں سے اب تک چلتی آ رہی ہے، یعنی سعودی عرب نے دوبارہ یعنی 2018 سے لے کر اب تک دوسری مرتبہ اپنی پارکنگ کی ہے اربوں ڈالر کی پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں، اور پاکستان کو تھوڑی بہت آکسیجن ملی ہے۔ اس کے عوض پاکستان ان کو کیا سروسز دے گا، یہ باتیں پھر کبھی صحیح۔ ہمیں امداد دینے والے زندہ باد۔ سعودیہ تو پیار ملے سانو ادھار ملے آیا سواد ملاقات دا تو پیار ملے سانو ادھار ملے آیا سواد ملاقات دا۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو آج کی کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ کیجئے، جو کمنٹ باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر۔ ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔